اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہماری حکومت کو چھٹی کی جا سکتی ہے، عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر جو ہے یہ ہماری ماشاءاللہ کیسے جو ہے انکار کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ لطیف کوسہ کے اس دعوے پر میر تقی میر کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ مارچ 2022 سے لے کر آج تک بانی سے لے کر رہنما اور کارکنان تک سب کا ایک ہی موقف ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو امریکہ نے گھر بھیجا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی سیاست اور نظام میں مداخلت کی اور اب پی ٹی آئی کو اسی امریکہ سے یہ امید ہو چلی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر خان کو رہائی دلوائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سجاد برقی نے گزشتہ روز سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر کچھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کی امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو لارا ٹرمپ سے انتہائی سود مند ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جب ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے تو اس حوالے سے ان کی مدد پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات اور تھنک ٹینک کے سربراہ رؤوف حسن بھی کچھ اسی طرح کے وعدوں اور یقین دہانیوں کی طرف اشارے دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر انتہائی سادہ سا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر امریکی مداخلت اس غلط تھی تو آج کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اگر ٹرمپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تب بھی ان کو عہدہ سنبھالنے میں تقریباً 2 مہینے لگیں گے، جنوری میں جا کر آفس سنبھالیں گے، تو پھر نومبر میں رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اور یہ وعدے اور بیانات کارکنان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود پینیا رہنما بھی اس کو بے پرکی قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں، ایک اور اہم خبر بھی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے، جنہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کے بڑے باؤنسرز برسائے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، انہوں نے ووٹ دینے سے منع کیا اور پھر آئینی ترمیم پر ریٹ بڑھوا کر ووٹ دے دیا۔ مالج اور قول و فعل میں تضاد چھوڑ دیں، حق کا کلبہ بلند کریں۔ مولانا فضل الرحمان بیچ میں کچھ دنوں کے لیے عوام کو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید مولانا فضل الرحمان نے حق کا کلمہ پڑھ لیا اس عمر میں، کہہ کر کے جی ہم نہیں ہونے دیں گے، میرے خیال میں ریٹ بڑھوا رہا ہوگا اپنا۔ مولانا فضل الرحمان بات تو کر لیتا ہے لیکن پھر اپنی بات پھر بھی جاتا ہے۔ جی پارٹی کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی لیڈر کو سمجھاؤ کہ اس عمر میں بھی آپ مطلب ہے لالچ اور یہ باتیں چھوڑے۔ اور اسی سیاسی بیان بازی کے دوران ناظرین سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کا بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون سے منظور ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کی طرف سے بل کی مخالفت کی گئی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا کر حکومت اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی قومی اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، جس کے مطابق سیکورٹی اداروں کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں کسی بھی شخص کو حفاظتی تحویل میں لینے کا اختیار دیا جائے گا۔ فورسز بغیر میں کے مشتبہ شخص کو 3 سے 6 ماہ تک تحویل میں رکھ سکیں گی۔ مشتبہ شخص سے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی JIT تشکیل دی جائے گی۔ یہ ترمیمی ایکٹ 2 سال تک نافذ العمل رہے گا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی ترجمان برائے قانونی امور میرے ساتھ موجود ہوں گے، اسلم غوری صاحب ترجمان جمعیت علماء اسلام میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ آغاز کروں گی شعیب شاہین صاحب آپ سے، کیونکہ دعویٰ ہو رہا ہے اور وعدے وعید اور امیدیں آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں سر، تو جس امریکہ کے اوپر آپ لوگ 2022 سے اب تک یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کے کہنے پر آپ کی حکومت کو گرا دیا گیا، آج اسی امریکہ سے درد کی دوا کے آپ لوگ منتظر ہیں، ریلیف ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں، حقیقی آزادی چاہیے لیکن ممکنہ امریکی صدر سے مداخلت کی درخواست بھی۔ شعیب صاحب نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، 2 چیزوں کا فرق آپ سمجھیں۔ ہم کو امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہی امریکہ کی دشمنی کی ہے۔ ہم اپنے ملک کے معاملات میں مداخلت کے حق میں نہیں ہیں۔ جس طرح سائفر آیا تھا کہ جی اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے وہاں تمام ملکوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ وہاں بولے، بات کریں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم لیبنان کی بات کرتے ہیں، ہم کسی بھی ملک میں آپ امریکہ میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوگی تو ہم پابند ہیں، اس کو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم وہاں بات کریں۔ تو وہاں جو ایشو ہے وہ ہمارے
جو ڈیول نیشنل ہیں یا پاکستانی ہیں جو وہاں ووٹر ہیں وہاں ان کے وہ وہاں اپنے تئیں بات کرتے ہیں اور وہاں کھل کے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز وہ ایسا چیپٹر اور سبجیکٹ ہے جہاں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے آپ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں سر, جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو امریکہ دیکھ لے گا. اور سر پھر لطیف کھوسا کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں سر؟ لطیف کھوسا صاحب کی بات اگر کوئی ہے تو وہ لطیف کھوسا صاحب ہی جواب دیں گے. میں تو اس بات کا قائل ہوں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں ہو, فلسطین میں ہو, لیبنان میں ہو, پاکستان میں ہو, ہم وہاں بات کریں گے. دنیا کے کسی ملک میں ہو, ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں بات کریں. لیکن جو سچویشن ان فارم 47 والوں نے یہاں پاکستان کے پیدا کر دی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا, رؤف حسن صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی, پھر آپ کی پارٹی کے برکی صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ امید ہوئی ہے واضح طور پر کہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو اس کے بعد معاونت ہوگی, آپ لوگوں کی مدد ہوگی عمران خان کی رہائی میں. تو سر یہ آپ کی پارٹی کے ہی لوگ ہیں نا سارے, وہی بات کر رہے ہیں اور آپ انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں یہاں پر. شعیب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں کے ووٹر ہیں. وہ وہاں اگر کوئی اپنے ووٹر کے لحاظ سے, اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لحاظ سے اگر ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو دیٹ از دیئر رائٹ. اب اس کے اوپر ہمارا کوئی بات لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں سن لینا, لطیف کھوسا صاحب سے آپ سوال کر لینا, میری بات تو میرے سے جواب لے لینا. میری بات یہ ہے کہ جہاں بھی بنیادی انسانی حقوق کی بدترین قسم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ اتنا مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا, وہاں یہ کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے, وہاں تو مودی کی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں سر, آپ کیٹیگوریکلی بتا دیں پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ جب صدر بنیں گے ڈونلڈ ٹرمپ تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ان کے ساتھ مشروط نہیں ہے؟ کوئی مشروط نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بدترین ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے یہ انہوں نے پاکستان کا چہرہ داغ کر دیا ہے. ان فارم 47 والوں کے پاس مجھے بتائیں نا نواز شریف کس لیے وہاں امریکہ پہنچا ہوا ہے. یہ پاکستان کے خطے سے آپ کی حکومت خان صاحب نومبر میں رہا ہو جائیں گے, کیا پارٹی میں اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے شعیب صاحب؟ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے سال ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا. جو بدماشی انہوں نے قائم کر رکھی ہے, مجھے بتائیں, ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ڈال دیتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈال دیتے ہیں. ان کے پاس ہے کون سا بڑا کیس؟ ایک کیس رہ گیا ہے. میں بار بار یہ سوال اس لیے اٹھا رہی ہوں سر, ڈونلڈ ٹرمپ, میں سنوں گی, بالکل آپ کی بات سنوں گی سر, آپ میری بھی تو سنیں سر. ٹھیک, آپ کا جواب آ گیا ہے شعیب صاحب, اسی لیے میں تھوڑا سا آگے بڑھنے جا رہی ہوں. سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر جو آج باتیں کی ہیں, جو الزامات لگائے ہیں, ایک طرف آپ لوگ پارلیمنٹ میں ساتھ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ادا کیا کہ آپ لوگ بھی باقاعدہ طور پر مطمئن دکھائی دیے, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب ان کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ قول و فعل میں تضاد نہ کریں. انہوں نے ذرا سی چمک دمک دیکھی, ہم سے وعدہ کیا تھا ووٹ نہیں دیں گے, چمک دمک دیکھی اور انہوں نے اپنا ووٹ بیچ دیا. تو سر یہ اس طرح کے بیانات جو وزیر اعلیٰ دے رہے ہیں, یہ وہ اپنے تئیں دے رہے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت تک تو میں نے نہ ان کا بیان سنا ہے, میں نہیں دیکھ سکا خبریں, اور نہ ہی میرے نالج میں ہے, اور نہ ہی میں نے اس حوالے سے کوئی ہماری پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کا میں کہوں کہ جی کون سی والی بات کس نے کیا کی ہے. باقی وہ مجھے نہیں پتا. ہاں ایک بات طے ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی ترمیم ہو, اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو ووٹ نہ دیتی. اس کے ذریعے جو ملک کے اوپر جس طریقے سے مولانا صاحب کے حوالے سے کیا رہا ہے سر؟ مولانا صاحب کے حوالے سے تو یہی طے ہوا تھا نا شعیب صاحب, اس وقت بھی مولانا صاحب کے حوالے سے تو آپ نے یہی طے کیا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے اور آپ لوگ احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے, لیکن جو اس کے اندر جو آئینی ترامیم میں جو تمام شکلیں شامل کی گئی تھی اس میں آپ لوگ مطمئن تھے سر؟ اس فرق مشترکہ فیصلہ تھا آپ دونوں جماعتوں کا. فرق یہ تھا, ہم مطمئن اس مسودے سے نہیں تھے. ہم مطمئن تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا, آپ پہلا مسودہ ان کا پڑھ لیں, جس میں تھا 5 سینئر موسٹ ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے,
لیکن سبسیکوینٹلی جو مسودہ چینج ہوا ہم اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے بطور اپوزیشن پارٹی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہماری ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رہے. باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نہیں پتا کہ علی منگنڈا پور صاحب نے کیا بات کی ہے، تبدیل اور اگر ہونے سے انہوں نے کوئی پہلے بات کی تحریک ہے انصاف کے علم میں یہ تھا یا تبدیل ہونے کے بعد آپ کے علم میں آیا اور ترمیم منظور ہونے کے بعد آپ کے علم میں آیا؟ دیکھیں نہیں میرے خیال جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس دن بھی ہماری جو کمیٹی گئی تھی انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ ہمارا اس مسودے سے اعتراض ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو پہلے والا مسودہ تھا ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچز جو سینئر موسٹ 5 ججز پہ مشتمل ہیں، اس کی حد تک میرا خیال ہے کہ ہماری کمیٹی نے وہ بالکل واضح طور پر کانسنٹ دی تھی، اور ہماری لیگل جو کمیٹی ہے اس کے بارے میں بھی ہماری ایک کانسنٹ تھی کہ یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اور یہ مطالبہ لیگل بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز بھی کرتی رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں اس مسودے پہ اوپر بھی اعتراض تھا اور ووٹ دینے پہ بھی اعتراض تھا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین ساتھ موجود تھے.